السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سنو اردو کہانیاں۔ یہ ہے الف کا ایپیسوڈ نمبر 1۔ آرام سے سن لیجئے۔ پانی کی پہلی بوند اس کے سر پر گری تو اس نے سائیکل چلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں بادل اس کی سائیکل کے پہیوں ہی کی رفتاروں سے رواں دواں تھے، سیاہ جنوں بھوتوں جیسا رنگ اور شکلیں بنائے بادل۔ دوسری بوند ٹھیک اس کی ناک کی نوک پر گری تھی اور وہاں سے اس کے ہونٹوں اور ہونٹوں سے ٹھوڑی اور ٹھوڑی سے اس کی گردن کا سفر اس نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پیڈلز کو پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ ان بادلوں اور ان میں سمائی بوندوں کو ہرانا چاہتا ہو، ہرکولیس کی طرح، تیز تیز اور تیز، ہوا سے تیز، بادلوں سے طاقتور۔ اس کی سائیکل اس پڈنگٹی پر ہچکچو لے کھاتی چلتی جا رہی تھی جو سبز کھیتوں کے بیچوں بیچ گزرتی اب اس وسیع علاقے پر پھیلے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو رہی تھی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ بادل اور بارش اس کا تعاقب کر رہے تھے، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگ رہا تھا، اور وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے بلند درختوں کے اس جنگل میں داخل ہوتے اسے ایسا لگا جیسے وہ بادلوں کو شکست دے آیا تھا۔ وہ اس جنگل کے سامنے سے روز گزر کر اسکول آ جایا کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھی اسکول کے سارے بچے روز ہی وہاں سے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جنگلی بھیڑ ڈھونڈتے اندر گھس جاتے، مگر کبھی کبھی بہت اندر تک جانے کی ان کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی، اور آج وہ اکیلا ہی اس جنگل میں گھس آیا تھا۔ بلند و بالا گھنے درختوں نے سارے جنگل پر چھت تان رکھی تھی، جس میں سے سورج کی روشنی اور ہوا چھن چھن کر آتی، لیکن اس وقت جب سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا تو جنگل دن میں بھی تاریک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 8-9 سالہ بچہ جنگل میں بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس تاریکی نے یکدم جیسے اس کی ہمت پسپا کر دی۔ سائیکل روک کر اس نے اپنا دل مضبوط کرنے کی کوشش کی، جو تیز ہوا سے ہلتے پتوں اور ٹوٹنے والی شاخوں کی آوازوں سے دہل رہا تھا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر اسے زمین پر لٹا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ ہوا چند لمحوں کے لیے تھمی، یوں جیسے جنگل نے اس کے دل کا خوف بھانپ کر اسے دلاسا دینے کے لیے سانس روک لیا ہو۔ وہ اب ایک عجیب سناٹے میں کھڑا تھا، پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ اور پرندوں کا شور۔ وہاں اس وقت کوئی تیسری آواز نہیں تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اپنے جوتوں کے نیچے سوکھے پتوں کی چرم ہونے کی آوازیں سنی۔ وہ یکدم رک گیا، یوں جیسے یہ آوازیں بھی اسے خوف زدہ کر